نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے حروف شمسی اور قمری پڑھے تھے. حروف شمسی اور قمری وہ حروف ہیں کہ اگر ال کے بعد حروف قمری میں سے کوئی حرف ہو تو ال کا لام پڑھا جاتا ہے. ال کا جو حمزہ ہے وہ ہمیشہ حمزہ وصلی ہوتا ہے. حمزہ وصلی یعنی کہ ملا ہوا حمزہ، اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ حمزہ وصلی گر جاتا ہے. ملا کر پڑھا جائے گا جب تو حمزہ وصلی نہیں پڑھا جائے گا. جیسے کہیں پہ وقف ہے اور بیچ میں پھر اس کے حمزہ وصلی آ جاتا ہے، تو اگر ان دونوں کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو پھر حمزہ وصلی نہیں پڑھا جاتا. اسی طریقے سے نون قطنی کا قاعدہ آج ہم پڑھیں گے. تنوین کے بعد یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد اگر حمزہ وصلی آ جائے تو تنوین کو خفیف کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو نرم کر دیتے ہیں. 2 زیر کے بجائے صرف 1 حرکت پڑھتے ہیں، 2 زبر کے بجائے صرف 1 حرکت یعنی زبر پڑھیں گے. اسی طریقے سے 2 پیش کے بجائے 1 حرکت یعنی صرف پیش پڑھیں گے. اور اگلے لفظ کو زیر والے نون سے یعنی نون قطنی کے ذریعے سے ملاتے ہیں. دوسرے لفظوں میں تنوین کو چاہے وہ 2 زبر کی ہوں، چاہے وہ 2 زیر کی ہوں، چاہے وہ 2 پیش کی ہوں، تنوین کو نون مکسورہ یعنی زیر والی نون سے بدل دیتے ہیں اور اسی کو نون قطنی کہتے ہیں. جیسے آپ نے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا نون ہوتا ہے اور اس کے نیچے زیر ہوتا ہے، اسی کو نون قطنی کہتے ہیں. قرآن حکیم میں اس کی مثال ہے کذبت قوم لوط المرسلین. اب یہ لوط المرسلین تھا اور اس کو اب کیا پڑھا جائے گا؟ کذبت قوم لوط المرسلین. اب تن کے بجائے نون زیرنی ملا کر اور المرسلین سے ملایا جائے گا تو کیا بنے گا؟ کذبت قوم لوط المرسلین. یہ ہے نون قطنی کا قاعدہ. ایک دفعہ پھر سے دہرا دیتی ہوں کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی آ جائے تو تنوین کو خفیف کر دیتے ہیں، یعنی صرف 1 حرکت پڑھتے ہیں. اگر ہم 2 حرکت پڑھیں گے تو ایک مشکل ہو جائے گا اس کو پڑھنا، اس لیے اس کو خفیف کر کے صرف 1 حرکت پڑھتے ہیں اور اگلے لفظ کو زیر والے نون کے ساتھ ملاتے ہیں. زیر والے نون کو نون قطنی کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے اگلے لفظ کو ملاتے ہیں. بارک اللہ لکم فی القرآن المجید. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.